لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں. 9واں مقصد ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر کئی عظیم لوگوں کے مناقب، فضائل اور ان کے مقام و مرتبہ سے ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان کتب میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرہ. یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ مشتمل ہے، اور آپ کی سیرت سے متعلقہ یہ کتاب کئی ایک فصلوں پہ مشتمل ہے. ان فصلوں میں سے چوتھی فصل کا تعلق غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والے حالات سے ہے. اس کے بعد 5ویں فصل ہوگی جس کا تعلق غزوہ احد اور غزوہ احد سے متعلقہ امور سے ہوگا. آج ہم غزوہ بدر سے متعلقہ احادیث میں سے آخری حدیث پڑھیں گے، اور آخری حدیث کا بھی آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس حدیث کا نمبر ہے 1653. اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، باقی آدھا حصہ پڑھیں گے. چنانچہ آغاز کرتے ہیں. اس حدیث میں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب اسامہ بن زید کی معیت میں سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے نکلے، اور یہ واقعہ ہے غزوہ بدر سے پہلے کا. راستے میں ایک مجلس تھی جس مجلس میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار کہلاتا ہے وہ موجود تھا. اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب عبداللہ بن ابی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، اگرچہ وہ منافق رہا، مسلمان دل سے نہیں ہوا، لیکن بہرحال بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے تب وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا. اس مجلس میں مکس قسم کے لوگ تھے، مسلمان، مشرکین، بتوں کی عبادت کرنے والے اور یہودی. اسی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے، اور یہ آپ کے صحابی ہیں، شاعر ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کے قریب پہنچے تو مجلس والوں کو آپ کی سواری، آپ کے جانور، آپ کے گدھے کے غبار نے ڈھانپ لیا. تو عبداللہ بن ابی نے نفرت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے ناک پہ چادر رکھ لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ پہنچے، آپ نے سلام کہا، سواری سے نیچے اترے، ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت سنائی. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ آپ کی باتیں اگر حق ہیں تو بہت عمدہ ہیں، لیکن آپ یہ باتیں اپنے گھر میں سنایا کریں، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیں، ہماری مجالس میں آ کر ایسی باتیں ہمیں نہ سنایا کریں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں
اور ہماری مجالس میں ایسی گفتگو کیا کریں، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایک طرف عبداللہ بن ابی، دوسری طرف عبداللہ بن رواحہ، وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے۔ قریب تھا کہ معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار سر انجام دیا، اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے انہیں خاموش کروایا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث میں کیا آیا ہے وہ آج پڑھیں گے۔ ثم رکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابتہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار ہوئے، اور سواری کیا تھی؟ گدھا۔ فسار، آپ چلے، حتی دخل علی سعد بن عبادہ، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے، سعد بن عبادہ کے پاس پہ داخل ہوئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ سے کہا، یا سعد، اے سعد، الم تسمع ما قال ابو حباب، کیا آپ نے سنا ہے کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ یرید عبداللہ ابن ابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو حباب سے مراد کس کو لے رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی کو۔ عبداللہ بن ابی کا تذکرہ آپ نے اس کی کنیت سے کیا، یعنی کہ احترام سے کیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، اور یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی توحید بیان کریں، آپ شرک سے روکیں، آپ سنت کی دعوت دیں، آپ بدعات سے منع کریں، لیکن اخلاق وہ اپنائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، کافروں کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن ابی کافر ہے، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور آپ کی توہین کر کے ہٹا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ الم تسمع ما قال ابو حباب، کہ اے سعد، آپ نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ یرید عبداللہ ابن ابی، راوی کہتے ہیں کہ ابو حباب سے مراد آپ لے رہے تھے عبداللہ ابن ابی کو۔ تو آپ نے کہا کہ قال کذا و کذا، اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے۔ قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے آگے سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوفو عنہ، اس کو معاف کر دیں، وصفا عنہ، اور اس سے درگزر کریں۔ فوالذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے، لقد جاء اللہ بالحق الذی انزل علیک وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَىٰ أَن يُطَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن، یقیناً اللہ تعالیٰ اس حق کو لے کر آئے جس حق کو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ اس حق کو، جس حق کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا، اس حال میں اللہ لے کر آئے ہیں کہ یقیناً اس شہر کے لوگ اس بات پہ اتفاق کر چکے تھے کہ وہ اس عبداللہ بن ابی کو تاج پہنائیں گے اور اسے سرداری کا امامہ، سرداری کی پگڑی پہنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سعد بن عبادہ سے ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو سعد بن عبادہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور یہ وعدے کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی آپ کی اتنی توہین کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا، اس کا سبب کیا ہے۔ یعنی کہ وہ تو بادشاہ کے خواب دیکھ رہا تھا، یہاں کے اس شہر کے لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے، تاج پہنانے والے تھے، اور آپ کی آمد نے اس کا سارا کام خراب کر دیا ہے۔
سارا کام بگاڑ دیا ہے، تو اس لیے وہ دل ہی دل میں آپ سے حسد کرتا ہے، جلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، اس لیے جب موقع ملتا ہے اپنا بغض باہر نکالتا ہے۔ تو کہا سعد بن عبادہ نے، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ یہ کتاب اتاری ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس حق کو لے کر آئے جس حق کو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے، اس حال میں کہ اس شہر کے لوگ اس بات پہ اتفاق کر چکے تھے کہ اسے تاج پہنائیں گے۔ کس چیز کا تاج؟ بادشاہ کا۔ فَيُعَصِّبُهُ بِالْعِصَابَةِ، تو اسے پگڑی پہنائیں گے۔ پگڑی کس کی؟ سرداری کی پگڑی۔ فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ، تو جب اللہ نے اس سے منع کر دیا، اللہ نے اس بات کو روک دیا، کس بات کو؟ کہ وہ بادشاہ بنے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو روک دیا اس حق کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے یہ کیسے اس منصوبے کو کیسے ختم کیا کہ اللہ نے حق دے کر آپ کو بھیج دیا، اور مدینہ کے لوگوں میں سے کئی ایک نے آپ کی بیعت کر لی ہے، آپ کے پیروکار بن گئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے بادشاہ کا تاج پہننے کا۔ فلما اب اللہ ذالک، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اس حق کے ذریعے جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے، شرق بذالک، تو وہ آپ سے حسد کرنے لگا ہے۔ فذالک فعل به ما رأیت، تو یہ حق جو ہے اس نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حق کی وجہ سے وہ دیوانہ سا ہو چکا ہے، اس حق کی وجہ سے وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، تو یہ اس حق نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فعفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یعفون عن المشرکین واہل الکتاب کما امرہم اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی یعفون، معاف کر دیا کرتے تھے، مشرکین کو اور اہل کتاب کو، جیسا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے مشرکین کو بھی، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مشرکین کو، اہل کتاب کو معاف کر دیا کریں، درگزر کریں ان سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مشرکین کو اور اہل کتاب کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی، جن کو کتابیں ملی ہیں تورات و انجیل۔ کما امرہم اللہ، جیسا کہ انہیں اللہ نے حکم دیا، کن کو؟ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو۔ وَيَصْبِرُونَ، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام صبر کیا کرتے تھے، عَلَى الْأَذَى، پہنچنے والی تکلیف پہ، جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچی تھی اس پہ صبر کرتے۔ قال اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اب اسامہ بن زید وہ ایتیں پیش کرنے لگے ہیں جن ایتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم سنو گے، لازمی طور پہ تم سنو گے۔ لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ نون جس کے اوپر شد ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ہم معنی کر سکتے ہیں یقیناً، یقیناً، یا یقیناً لازمی طور پہ۔ تو یقیناً لازمی طور پہ تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت سی تکلیفیں سنو گے، بہت سی ایسی باتیں سنو گے جنہیں سن کے تمہیں تکلیف ہوگی۔ الآیہ، یہ پوری ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ود کثیر من اہل الکتاب،
اہل کتاب میں سے، یہودیوں عیسائیوں میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ لو یردونکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہو جانے کے باوجود یہ خواہش رکھتے ہیں. فاعفو، اس لیے تم انہیں معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو. الی آخر الآیہ، اس آیت کے آخر تک. یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں کن کو؟ مسلمانوں کو، کہ وہ صبر کریں، معاف کریں، درگزر کریں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتأول العفو ما امرہ اللہ بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے کو اپنائے ہوئے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا. حتی اذن اللہ فیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ان کے بارے میں. کس چیز کی اجازت دے دی؟ قتال کی، لڑنے کی. لیکن جب تک اللہ نے حکم دیا ہوا تھا معاف کرنے کا، آپ معاف کرتے رہے، معافی کو آپ نے اپنا ہی رکھا، اس پہ آپ عمل کرتے رہے. حتی اذن اللہ فیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی، فیہم، ان کے بارے میں. کس چیز کی؟ لڑائی کی، قتال کی. فلما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرا، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر لڑا، فقتل اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے قتل کر دیا صنادید کفار قریش، کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو. قال ابن ابی ابن سلول، تو ابن ابی نے کہا، ابی کے بیٹے نے کہا، کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ابن سلول، سلول کا بیٹا. سلول کا بیٹا کون ہے؟ عبداللہ. عبداللہ ایک لحاظ سے ابی کا بیٹا ہے اور دوسرے اعتبار سے سلول کا بیٹا ہے. ایک ہی شخص دو کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کیوں دانش بھائی؟ ایک ہی آدمی دو کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو یعنی کہ ابی نام ہے عبداللہ کے والد کا اور سلول نام ہے عبداللہ کی والدہ کا. تو عبداللہ ابن ابی، عبداللہ نے کہا جو کہ ابی کا بیٹا بھی ہے، سلول کا بیٹا بھی ہے. وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، اور انہوں نے بھی کہا جو اس کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھ. یہ کون تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے؟ مشرکین اور بتوں کی عبادت کرنے والے. یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے، یہ بیان ہے کس کا؟ من کا. یعنی کہ انہوں نے بھی کہا جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مشرکین اور بتوں کی عبادت کرنے والے تھے. کیا کہا؟ کہ ھذا امر قد توجہ، کہ یہ معاملہ قد توجہ، کیا ہو چکا ہے؟ غالب آ چکا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ اسلام کا معاملہ اور محمد کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ظاہر ہو چکا، یہ اب غالب آ چکا. بدر کی لڑائی میں یہ جیت چکے. اب تو لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ ھذا امر، کہ یہ معاملہ قد توجہ، یقیناً یہ ظاہر ہو چکا، یہ اپنا رخ اختیار کر چکا. فبایعوا الرسول، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، علی الاسلامی، اسلام قبول کرنے پہ، فاسلموا، اور مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ امور ہیں جو بدر کی لڑائی کے ارد گرد پیش آتے رہے ہیں، ان کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دنوں میں مدینہ کے کیا حالات تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان دنوں میں کیسے گزر رہی تھی. اب ہم بڑھتے ہیں الفصل الخامس کی طرف. 5ویں فصل. یہ کیا ہے؟ غزوۃ احد وما بعدها.
غزوہ احد اور جو غزوہ احد کے بعد میں ہے، یہ ان کے 5ویں فصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا تذکرہ ہوگا، آپ کی اس سیرت کا تذکرہ ہوگا جس کا تعلق غزوہ احد سے ہے اور غزوہ احد کے بعد کے حالات سے ہے۔ باب نمبر 1، باب الشورى ورجوع المنافقین، مشورہ اور منافقین کا واپس چلے جانا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احد کی لڑائی کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ کرنا اور منافقین کا مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے واپس پلٹ جانا، مدینہ کی طرف، میدان جنگ کی طرف جانے کی بجائے مدینہ واپس چلے جانا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ پہلے اس کے کہ ہم یہ حدیث شروع کریں، آپ یہ جان چکے ہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد پہلی جو لڑائی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ کون سی ہے؟ غزوہ بدر، جس میں 70 قیدی برائے مسلمانوں نے کفار کے اور 70 ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب وہ لوگ بڑے غصے میں تھے اور اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، چنانچہ بدلہ لینے کے لیے آئندہ سال ہی پہنچ گئے۔ کس کی قیادت میں؟ ابو سفیان کی قیادت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورے میں ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی بھی شریک ہوئے، کیونکہ اب یہ کیا پڑھ چکے ہیں؟ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا ہے، عبداللہ ابن ابی بھی اور اس کے پیروکار بھی، اس کا پورا گروپ۔ جب مشورہ ہوا تو مشورے میں یہ بھی شامل ہے۔ تو پھر کیا ہوا یہ اب ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1654 1654 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید بن ثابت انصاری، ان سے روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کی جانب نکلے، کہاں سے نکلے؟ مدینہ شہر سے۔ مدینہ شہر سے احد کی طرف نکلے۔ احد آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شہر سے آج مسجد نبی سے کتنے فاصلے پہ ہوگا؟ جی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کلومیٹر ہوگا، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا۔ اور مسجد نبوی کی کس جانب ہے یہ؟ یعنی کہ مسجد نبوی کے قبلہ کا جو بیک سائڈ ہے اس جانب ہے یہ۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو احد پہاڑ آپ کی پشت کے پیچھے ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نکلے ہیں احد کی طرف، تو رجع ناس ممن خرج معه، تو کچھ لوگ واپس چلے آئے، کس طرف؟ واپس کدھر؟ مدینہ کی طرف۔ ممن خرج معه، ان میں سے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی۔ کیوں بھائی؟ جب مشورہ ہوا تو مشورے میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے جنہیں شہادت کا شوق تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے، لیکن بزرگ صحابہ کرام اور منافقین کا ٹولہ، ان کا مشورہ یہ تھا کہ لڑائی مدینہ میں رہ کر لڑی جائے۔ مدینہ میں رہ کے لڑیں گے تو ہمیں مدد ملے گی عورتوں کی، بچوں کی۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے، خصوصاً وہ جن کو بدر کی لڑائی میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ چاہتے تھے کہ لڑائی باہر نکل کے لڑی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے مشورہ سب سے لیا، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران، مسلمان کمانڈر مشورہ لیا کرتا ہے، لیکن فیصلہ اس نے وہ کرنا ہے جو اس کی عقل میں آئے، جس کو وہ مناسب سمجھے، چاہے مشورہ دینے والے زیادہ ہوں چاہے کم ہوں، وہ اکثریت کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی کا بھی مشورہ قبول نہ کرے،
جو مشورے دیے گئے ہیں سب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کوئی نئی رائے اپنا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بھائی حکمران ہے، آپ نے اس کو قیادت دی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس نے سب کو لڑانا ہے، اس نے حالات کا سامنا کرنا ہے. تو آپ نے ان صحابہ کرام کی رائے کو قبول کیا جو چاہتے تھے کہ باہر لڑائی لڑی جائے، حالانکہ خود نبی علیہ السلام کی بھی، آپ کا بھی رجحان یہی تھا کہ مدینہ میں لڑائی لڑی جائے، لیکن آپ نے ان صحابہ کرام کے جذبات کا خیال رکھا. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی ساتھ نکلے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان تو جوش سے جا رہے تھے اور ان کی جان نکل رہی تھی. کلمہ تو پڑا تھا جان بچانے کے لیے، اور آج وقت آ گیا جان دینے کا، معاملہ تو الٹ ہو گیا. تو جب یہ ایک مقام پہ پہنچے جس کو شوط کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم احتجاجاً واپس جا رہے ہیں، ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ان نوجوانوں کی بات مانی گئی ہے اور ہمیں کوئی حیثیت نہیں دی گئی. تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ راجا اناسن، کچھ لوگ واپس چلے آئے، ممن، ان میں سے، خرج معه، جو آپ کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے. وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام دو گروہ بن گئے. کتنے گروہ بن گئے؟ دو. کن کے معاملے میں؟ ان منافقین کے معاملے میں، کہ یہ جو واپس آ گئے ہیں ان کا اب کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اس معاملے میں صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. فرقۃ تقول نقاتلہم، ایک مسلمانوں کا گروہ کہنے لگا ہم ان سے لڑیں گے. کن سے؟ ان منافقین سے. وفرقۃ تقول لا نقاتلہم، اور ایک گروہ کہنے لگا ہم ان سے نہیں لڑیں گے کیونکہ مسلمان ہیں. فنازلت، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے معاملے میں دو گروہ بن گئے ہو. واللہ ارکسہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا ہے، ان کو لٹا دیا ہے. کیا مطلب؟ جدھر سے آئے تھے ادھر لٹا دیا ہے. اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ کفر میں داخل کر دیا ہے. واللہ ارکسہم، اللہ رب العزت نے ان کو لٹا دیا ہے، بما کسبو، ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو گناہ انہوں نے کیے، جو جرائم انہوں نے، جن جرائم کا ارتکاب کیا، ان جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے، ان کو لٹا دیا ہے. یہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانی، اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں کفر میں لٹا دیا ہے. وقال، اور کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا. کیا کہا؟ کہ انہا طیبہ، کہ بے شک یہ مدینہ کیا ہے؟ طیبہ ہے. تو پہلی حدیث الگ تھی، دوسری حدیث الگ ہے. تو دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انہا طیبہ، مدینہ کیا ہے؟ طیبہ ہے. کیا مطلب مدینہ طیبہ ہے؟ طیبہ جو ہے یہ طیب سے ہے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ عمدہ چیز کو. اسی سے نام ہوتا ہے طیب، عمدہ. اس کو الٹ کیا ہوتا ہے؟ خبیث. تو مدینہ کا نام آپ نے کیا قرار دیا؟ طیبہ. یہ عمدہ شہر ہے، پاک شہر ہے، مقدس شہر ہے. انہا طیبہ تنفی الذنوب، یہ شہر جو ہے دور کر دیتا ہے کن کو؟ گناہوں کو. کما تنفی النار خبث الفضہ، جیسا کہ آگ دور کر دیتی ہے چاندی کے گند کو، چاندی کے میل کچیل کو. یعنی کہ چاندی جب آپ آگ پہ رکھتے ہیں، اسے پگھلاتے ہیں، تو پگھلانے کی وجہ سے گند نکل جاتا ہے. ایسے ہی مدینہ جو ہے یہ گند کو نکال دیتا ہے. مدینہ گند کو نکال دیتا ہے. مدینہ میں ہر شخص کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے. تو یہ تھا جی باب
آپ کا مشورہ اور منافقین کا واپس چلے آنا میدان جنگ میں جانے کی بجائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1655 1655 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تلوار پکڑی، کب؟ احد کے دن۔ فقال، تو آپ نے کہا، من یأخذ منی ھذا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ فبسطوا ایدیہم، تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہر آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول میں لوں گا، مجھے دیجیے۔ کل انسان منہم یقول، ان میں سے ہر ایک کہنے لگا انا انا، یعنی کہ میں لوں گا میں لوں گا، مجھے دیجیے۔ قال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، فمن یأخذہ بحقہ، تو کون یہ تلوار لے گا اس کے حق کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حق ادا کرے گا۔ آپ فرما رہے کون یہ تلوار لے گا اس کے حق کے ساتھ، یعنی کہ کون یہ تلوار اس نیت سے لے گا کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاحجم القوم، تو لوگ رک گئے، پہلے تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ تلوار مجھے دیں مجھے دیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو تلوار لے اور اس کا حق بھی ادا کرے، حق کے الفاظ سن کے لوگ رک گئے، ٹھہر گئے۔ فقال سماک بن خرش ابو دجانہ، تو سماک بن خرشہ نے کہا، جن کی کنیت ابو دجانہ ہے، انا آخذہ بحقہ، کہ اللہ کے رسول میں یہ لیتا ہوں اس کے حق کے ساتھ، میں یہ لیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ قال، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فاخذہ، چنانچہ ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی، پکڑ لی۔ ففلق به حام المشرکین، اور اس تلوار کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑ ڈالی، اڑا ڈالی۔ حام کا معنی کیا ہے؟ کھوپڑیاں۔ فلق کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑ ڈالنا، مطلب کیا؟ اڑا دی۔ تو اس تلوار کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں اڑا کر رکھ دی۔ تو یہ بھی احد کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب وصف المعرکہ، ایک دوسرے باب میں اس مارکے کا بیان ہوگا، غزوہ احد میں جو مارکہ سر انجام دیا گیا، جو مارکہ لڑا گیا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1656 1656 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں، براء بن عازب یہ انصاری ہیں، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد وکانوا 50 رجلا عبداللہ بن جبیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا علی الرجالہ، رجالہ کس کو کہتے ہیں؟ پیدل دستہ، پیادے جو گھوڑوں پہ نہ ہوں، رجالہ راجل کی جمع ہے۔ تو آپ نے مقرر کیا پیدل دستے پہ یوم احد، احد کے دن، کس کو مقرر کیا؟ عبداللہ بن جبیر انصاری کو۔ درمیان میں بریکٹ آ گئی ہے، وضاحت آ گئی ہے، وَكَانُوا 50 رجلا، اور یہ پیدل چلنے والے لوگ کتنے تھے؟ 50۔ تو کیا مسلمانوں میں سے پیدل جو تھے صرف 50 ہی تھے، باقی سب گھوڑوں پہ تھے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس پیدل دستے سے مراد وہ پیدل دستہ ہے جو تیر اندازوں کا تھا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل دستے پہ، ان کے تیر اندازوں کے پیدل دستے پہ احد کے دن کن کو مقرر کیا؟ عبداللہ بن جبیر انصاری کو، ان کو ان کا کمانڈر مقرر کیا. اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 50. وکانوا 50 50 لوگ تھے. فقال، تو آپ نے کہا، ان رأیتمونا تخطفون الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم. اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام بھیج دوں. یہ تیر اندازوں کا دستہ، ان کی ڈیوٹی کہاں پہ لگی تھی؟ تقریباً یہ اس چھوٹی سی پہاڑی پہ تھے. ایک تو ہے نا اور پہاڑ، وہ تو بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے، لیکن میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی. اس کو آج کل کہا جاتا ہے جبل الرماح. اس کا نام کیا پڑ گیا اب؟ تیر اندازوں والا پہاڑ. تو پہاڑ کیا چھوٹی سی پہاڑی ہے. تو اس پہ آپ نے ان کو کھڑا کیا تھا، اور یہ تقریباً مسلمانوں کے پیچھے تھے، بیک میں تھے. آپ نے ان کو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ مسلمانوں کی پشت جو ہے وہ ان کی وجہ سے محفوظ رہے گی. پیچھے سے دشمن حملہ نہیں کر سکے گا. دشمن سامنے ہے، لیکن ممکن ہے کہ دشمن اپنے کچھ لوگوں کو پیچھے سے بھیج دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم سپہ سالار تھے. آپ کی بہترین پلاننگ تھی. اس پلاننگ کے مطابق آپ نے چھوٹی سی پہاڑی پہ ان کو کھڑا کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا تم لوگوں نے اپنی جگہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی. ہمیں مال پڑے یا ہم ماریں، ہم ہاریں یا ہم جیتیں، ہر شکل میں تم لوگوں نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں، مراد یہ کہ ہم قتل ہو چکے ہیں، قتل ہونے کے بعد پرندے آ کے اور چیلیں آ کے ہمارا گوشت نوچ رہی ہیں، تو فلا تبرحوا مکانکم ھذا، تو تم نے تب بھی اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں. وَإِن رَأَيْتُمُونَا، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہزمنا القوم، کہ ہم نے ان لوگوں کو شکست دے دی ہے، کن کو؟ کفار کو. وَأَوْطَأْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو روند ڈالا ہے. کیا مطلب؟ ہم ان کو قتل کر چکے ہیں اور ان کی لاشوں پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ مکمل فتح مل چکی ہے. فلا تبرحوا، تم نے پھر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، حتی ارسل الیکم، یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں. فہزموہم، تو انہوں نے ان کو شکست دی. کنہوں نے؟ کن کو؟ مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی. اور یہی وہ وقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا فتح دینے کا، نصرت کرنے کا. کب؟ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے. تو یہ اسی کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کون؟ برا بن عازب، کہ فہزموہم، کہ مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی. قال، کہتے ہیں کون؟ برا بن عازب، فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاقِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ. برا بن عازب کہتے ہیں تو میں نے اللہ کی قسم عورتوں کو دیکھا. کن عورتوں کو؟ مشرک عورتوں کو. یشتددنا، وہ بھاگ رہی ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. اور یہ وہ عورتیں تھیں جن کو مشرکین اس لیے لے کر آئے تھے کہ جب ہم بھاگیں گے تو یہ آگے سے ہمیں تانے وغیرہ دے کے بھاگنے سے بچائیں گی اور ہمیں حوصلہ دیں گی. ان کی وجہ سے ہم بھاگنے سے محفوظ رہیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں. یہ تقریباً 15 کے قریب عورتیں تھیں. ان میں ابو سفیان کی وائف ہند بھی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں. قد بدت خلاخلہن واسوقہن، یقیناً ظاہر ہو چکے تھے کیا؟ ان کی پازیبیں اور ان کی
پنڈلیاں. یہ کیوں ظاہر ہو گئی ہیں؟ کیونکہ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے وہ لمبے لمبے جو کرتے ہیں، چادریں اور کرتے، وہ سب اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ تیزی سے دوڑ سکیں. رافعات ثیابہن، وہ اپنے اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. فقال اصحاب عبداللہ بن جبیر، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا، کتنے تھے وہ لوگ؟ 50. تو جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھی تھے انہوں نے کہا، تجویز پیش کی، کہا الغنیمت ای قومی الغنیمت، غنیمت جمع کرو اے لوگوں، غنیمت جمع کرو. یعنی کہ مشرکین بھاگ رہے، جنگ ختم ہو گئی، ہمارے مسلمان بھائی اب ان کا چھوڑا ہوا مال جمع کر رہے ہیں، آؤ ہم بھی نیچے چلتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہے، لیکن معصوم نہیں تھے، بشر تھے. معصوم نہیں تھے، بشر تھے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان چند غلطیوں کی وجہ سے کوئی ان کی توہین کرے، کوئی ان کی گستاخی کرے، کیونکہ ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کارناموں کے سامنے یہ غلطیاں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. دوسرے نمبر پہ خود انہوں نے معافیاں مانگی ہیں، خصوصاً احد والی لڑائی میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ نے تو اس کا قرآن میں نازل کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا. تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا الغنیمت ای قوم الغنیمت، غنیمت جمع کرو اے لوگوں، غنیمت جمع کرو. ظہر اصحابکم، تمہارے ساتھی غالب آ چکے، یعنی کہ تمہارے مسلمان ساتھی غالب آ چکے مشرکین پہ. فما تنتظرون، تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب اس پہاڑی پہ کیوں کھڑے ہو؟ فقال عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن جبیر نے کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے ہو اسے جو کہا تھا تم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ بھول گئے ہو؟ آپ نے کہا تھا کسی بھی قیمت پہ جگہ نہیں چھوڑنی. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن جبیر کے ان ساتھیوں نے، واللہ اللہ کی قسم، لنأتین الناس، ہم لازمی طور پہ لوگوں کی طرف جائیں گے، فلنصیبن من الغنیمت، اور ہم لازمی طور پہ غنیمت کا مال حاصل کریں گے. فلما اتوہم، تو جب وہ ان کے پاس آئے، کن کے پاس؟ لوگوں کے پاس. صرفت وجوہہم، تو ان کے چہروں کو پھیر دیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ مشرکین نے حملے شروع کر دیے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی. اب ان کو پیچھے آنا پڑا، ان کو پیچھے آنا پڑا. تو صرفت وجوہہم، تو ان کے چہرے پھیر دیے گئے. فاقبلوا، تو وہ آئے منہزمین، شکست کھاتے ہوئے. فذاک اذ، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب یدعوہم الرسول، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا رہے تھے، فی اخراہم، ان کی پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر، پچھلے گروپ میں کھڑے ہو کر. آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیل گئی. صحابہ کرام میں سے بہت سارے ہمت ہار گئے جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو تب کئی لوگوں نے میدان چھوڑا، کئی لوگ دائیں بائیں ہوئے.
تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آوازیں لگائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول تو زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ نے کہا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، انا رسول اللہ، میں تمہارا رسول ہوں۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جب آپ وعدے لگا رہے تھے لیکن لوگ بھاگ کے چلے جا رہے تھے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم چلے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں وعدے دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے بھائی یہ احد کے متعلقہ آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، اور ان کی بات کی آیات کا مطالعہ کر لیا جائے تو صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ احد کی لڑائی کے بارے میں اور بدر کی لڑائی کے بارے میں کوئی مستقل کتاب پڑھنا چاہیں تو پھر کون سی کتاب آپ تجویز کریں گے جی؟ ایک کتاب تو وہ ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ یہ ہندوستان کے ممتاز عالم دین تھے اور مکہ مکرمہ میں مقابلہ ہوا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ اسے انعام ملے گا، 3 لوگوں کو انعام ملے گا جو نبی علیہ السلام کی سیرت پہ مقالہ لکھیں گے کسی بھی زندہ زبان میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، فرانسیسی میں۔ تو لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور جس کتاب کو اول انعام ملا وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تھی جن کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ کتاب انہوں نے عربی میں لکھی تھی، بعد میں خود ہی انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا۔ تو رحیق المختوم اچھی کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے گھر میں بھی اس کی کاپیاں لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچے بھی یہ کتاب پڑھیں اور ان کے دلوں میں محبت بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور انہیں معلوم ہو صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ اور میرے وہ دوست، میری وہ بہنیں جن میں علم کا کچھ زیادہ شوق ہے، مزید تحقیق اور اچھی کتاب پڑھنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کے لیے ہے سیرت نبوی۔ اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر مہدی رزق اللہ، یہ بھی عربی میں کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں سوڈان کے عالم دین ہیں۔ اس کتاب کو کنگ فیصل ایوارڈ ملا اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے دارالسلام نے، تو دارالسلام سے یہ مل جاتی ہے۔ یہ دکھائیں ذرا، یہ دیکھیے ہے کتاب۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کو آپ پڑھیں خود بھی، اور اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ اس کتاب کی خوبی اس کا حاشیہ ہے۔ اس کے حاشیے میں ہر واقعے کے بارے میں لکھا ہوگا کہ کیا یہ واقعہ ثابت ہے یا مشہور ہے لیکن ثابت نہیں ہو سکا، اس روایت کا کیا معیار ہے محدثین کے ہاں، بلکہ ہر بڑے واقعے کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ چونکہ آپ آج کل پڑھ رہے ہیں احد کی لڑائی کے بارے میں، تو انہی ایام میں اگر یہ پڑھ لیں گے اس کتاب میں غزوہ احد کے بارے میں تو بہت اچھا رہے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ فضا کا، تو یہ ہے وہ وقت جب اللہ کے رسول بلا رہے تھے فی اخراہم، ان کی پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کے، کہ باقی لوگ تو بھاگ رہے تھے، باقی گروپ مسلمانوں کے بھاگ رہے تھے، لیکن ایک گروپ ایسے تھا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ان میں کھڑے ہو کے آپ بھاگنے والوں کو بلا رہے تھے۔ فلم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر 12 رجلا، نہیں رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ سوائے 12 آدمیوں کے، 12 ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد گرد صرف 12 صحابہ کرام تھے، یعنی کہ کمانڈر کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 12 آدمی ہوں تو دشمن کے لیے موقع ہے آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ فَأَصَابُوا مِنَّا 70، یہاں پہ وضاحت نہیں ہے
دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 12 میں سے بھی 10-11 تو آپ کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے باری باری. فَأَصَابُوا مِنَّا 70، تو انہوں نے ہم میں سے 70 کو قتل کیا. کنہوں نے؟ مشرکین نے. اور انہی میں تھے ایک آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی میں تھے عظیم صحابی مصعب بن عمیر. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ 40 و100 70 اسیرا و70 قتیلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں نے مشرکین میں سے 140 لوگوں کو نقصان پہنچایا یوم بدرین، بدر کی لڑائی میں. 70 اسیرا، 70 قیدی بنائے، و 70 قتیلا، اور 70 کو قتل کیا. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا. ابو سفیان کون ہے؟ صخر بن حرب الاموی. مسلمانوں کی بہت زیادہ مخالفت کرتے رہے، اسلام دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے کی توفیق دی، اور پھر انہوں نے اسلام کا حق ادا کیا. مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف کئی جنگیں کی، جہاد کیا، اور ان کی صاحبزادی ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، اور ان کے بیٹے امیر معاویہ، انہیں جناب عمر فاروق نے شام کا گورنر مقرر کیا، اور انہوں نے جناب عمر فاروق کے زمانے میں، جناب عثمان کے زمانے میں بہترین جہاد کیا ادھر کے علاقوں میں. اور بہت سے ممالک جو آج جن کو ہم مسلمان ممالک کہتے ہیں، ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. اور سمندری جہاد کرنے والے، بحری جہاد کرنے والے، اور اس سسٹم کو قائم کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلے امیر معاویہ ہیں. اور جناب علی کے زمانے میں امیر معاویہ اور علی کے مابین کچھ غلط فہمیاں رہیں، لیکن بعد میں جناب علی کے بیٹے حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ ان کے بنا لیا، اور خلیفہ کے طور پہ ان کی بیعت کر لی، ان کو خلیفہ مان لیا. تو پھر ایک دفعہ امیر معاویہ کو موقع ملا جہاد کو آگے بڑھانے کا، اور بہت سے علاقے کو انہوں نے اسلامی سلطنت میں داخل کیا. تو یہ ہے اسلام کے لیے خدمات اس خاندان کی. تو ابو سفیان نے کہا افی القوم محمد، کیا لوگوں میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ اس نے کتنی بار کہے؟ 3 مرات، 3 مرتبہ. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیبوہ، تو نبی علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا. کن کو؟ مسلمانوں کو. ان یجیبوہ، کہ اس کو جواب دیں. کس کو؟ آپ نے کہا ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دینا. اس سے پتا چلا کہ کئی دفعہ حکمت اس میں ہوتی ہے کہ مسلمان نعرے نہ ماریں، کیا کریں؟ صبر کا مظاہرہ کریں. کئی دفعہ خاموشی اختیار کرنے میں حکمت ہوتی ہے. ثم قال، پھر کہا کس نے؟ ابو سفیان نے. افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. 3 مرات، یہ الفاظ بھی اس نے 3 مرتبہ کہا. آپ غور کریں کہ 3 دفعہ کہا جائے کہ لوگوں میں محمد ہیں، لوگوں میں محمد ہیں، لوگوں میں محمد ہیں، تو مسلمانوں کو کتنا جوش آ رہا ہوگا اور غصہ آ رہا ہوگا، دل چاہتا ہوگا کہ کہیں بالکل ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، خاموش رہنا ہے. پھر وہ 3 دفعہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر ہیں، اور نام بھی اچھے انداز سے نہیں لیا اس نے. کیا کہا؟ ابو قحافہ کا بیٹا. ثم قال، پھر کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا لوگوں میں خطاب کا بیٹا ہے، یعنی کہ عمر بن خطاب. 3 مرات، یہ بھی ٹوٹل 9 دفعہ اس نے یہ الفاظ باری باری کہے ہیں.
ثم رجع الى صحابہ، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آیا، فقال، تو اس نے کہا، اما هؤلاء فقد قتلوا، جہاں تک تعلق ہے ان 3 لوگوں کا تو یہ تو قتل ہوئے، دوسرے الفاظ میں نعوذ باللہ کہ ان سے جان چھوٹی۔ فما ملک عمر نفسہ، جب اس نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ قتل ہو چکے، اب عمر فاروق کے بارے میں اعلان ہو کہ قتل ہو چکے، عمر یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اعلان ہو کہ ابو بکر فوت ہوئے، قتل ہو چکے، تو عمر یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قتل ہو چکے ہیں، عمر سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ فما ملک عمر نفسہ، تو عمر اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے۔ فقالت، انہوں نے کہا، کذبت واللہ یا عدو اللہ، تو نے غلط کہا ہے اللہ کی قسم، اے اللہ کے دشمن۔ اللہ کے دشمن کس کو کہا ہے؟ ابو سفیان کو۔ ان الذین عددت لاحیاء کلہم، بے شک وہ لوگ جن کا تو نے شمار کیا ہے، جن کا تو نے نام لیا ہے، وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ کون؟ ان کا ہم تینوں زندہ ہیں۔ وقد بقی لک ما یسوءک، اور تمہارے لیے باقی ہے وہ چیز جو تمہیں بری لگے گی، یعنی کہ حالات تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہارا کیا اثر کریں گے۔ آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر ان ملاقاتوں میں تمہیں ایسی خبریں ملیں گی جو تمہیں بری لگیں گی، یہ مطلب ہے۔ تمہارے لیے رہ گیا ہے ما یسوءک، جو تمہیں برا لگے گا۔ قال، کہا کس نے؟ ابو سفیان نے۔ یوم بیوم بدرین، کہ یہ دن بدر والے دن کے بدلے میں ہے۔ بدر والے دن میں تمہاری جیت ہوئی تھی، آج ہم اس کا بدلہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دن بدر والے دن کے بدلے میں ہے۔ والحرب سجال، اور لڑائی جو ہے یہ ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ ڈول آج میرا کل آپ کا، جو کنویں پہ آ گیا اس کا ڈول ہے، اور یہ نہیں کہ اسی کے پاس رہے گا، وہ پانی بھرے گا پھر کوئی اور آ جائے گا وہ پکڑ لے گا۔ تو ابو سفیان کہہ رہا ہے والحرب سجال، لڑائی کیا ہے؟ ڈول کی مانند ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے؟ علماء کرام اس لڑائی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ پہلا حصہ وہ جب مسلمان جیت رہے تھے، دوسرا حصہ وہ جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ کہیں گے کہ مسلمان جو ہیں انہیں شکست نہیں ہوئی، نقصان تو ہو گیا جو ہونا تھا جنگ کے دوسرے مرحلے میں، لیکن آخری مرحلے میں آپ یہی کہیں گے شکست نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے، اور مسلمانوں سے کہیں بڑی طاقت تھے۔ اگر مسلمان 1000 تھے بدر کی لڑائی میں تو یہ 3000 تھے۔ اگر مسلمان 700 تھے، کیونکہ جب نکلے تھے تو 1000 تھے، لیکن یہ منافقین الگ ہو گئے، مسلمان کتنے رہ گئے تھے؟ 700۔ اگر مسلمان 700 تھے تو یہ 3000 تھے، وہاں سے آئے تھے۔ کیا یہ مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے پہ، شکست تسلیم کرنے پہ مجبور کر سکے؟ کیا مدینے پہ قبضہ کر لیا؟ حالانکہ ان کی خواہش کیا تھی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، نیست و نابود کیا جائے، لیکن کچھ بھی کیے بغیر واپس جا رہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے انکم ستجدون فی القوم مثلا، تم لوگوں میں مثلا پاؤ گے۔ مثلے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسی لاشیں ملیں گی جن کے اعضاء بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ناک، کان، دیگر جسم کے کئی حصے کٹے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ اور انہوں نے مثلا کیا تھا خصوصاً کس کا؟ آپ کے چچا سید الشہداء جناب امیر حمزہ کا۔ تو کہہ رہے تم لوگوں میں مثلا پاؤ گے، لم آمر بہا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی کہ میری مرضی سے کام نہیں ہوا۔
اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے ولم تسؤنی، لیکن یہ کام مجھے برا بھی نہیں لگا، میں نے حکم تو نہیں دیا لیکن یہ صورتحال دیکھ کے مجھے کوئی برا بھی نہیں لگا۔ ثم اخذ یرتجز، پھر وہ پڑھنے لگا، پھر وہ یہ کہنے لگا اعلو حبل، اعلو حبل، کہ حبل تو تیرا بول بالا ہو، حبل تیرا بول بالا ہو۔ یہ کیا چیز ہے حبل؟ یہ ان کے بتوں میں سے ایک بڑا بت ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کے حق میں نعرے مار رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے الا تجیبون، کیا تم اس کو جواب نہیں دو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ما نقول، اے اللہ کے رسول ہم کیا کہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کہیں۔ قال، آپ نے کہا قولوا، تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، و اجل، اور اللہ سب سے عظیم ہے۔ قال، تو ابو سفیان نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، بے شک ہمارے ہاں عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے معبودوں میں سے تو ایک معبود عزا بھی ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، اور تم عزا کی مدد سے محروم ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے الا تجیبون، کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ برا بن عازب، برا بن عازب کہتے ہیں کہ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما نقول، ہم کیا کہیں؟ قال، آپ نے کہا قولوا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مولا کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مددگار، کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا، تائید کرنے والا ہے، اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی تائید کرنے والا نہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مشرکین کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے مولا نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی آیا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، سورہ محمد، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور آیت میں کہا گیا ہے، سورہ نام آیت نمبر 62 ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ پھر ان کو لٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو کہ ان کا حقیقی مولا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کفار کا بھی مولا قرار دیا ہے، جبکہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مولا نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں۔ اب کون سی بات صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ مولا کے کئی معنی ہوتی ہیں، مولا کے کئی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی مولا ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مالک ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے مسلمانوں کے مالک ہیں، کافروں کے بھی مالک ہیں۔ اور ایک مولا کا معنی مددگار، تو اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کے مددگار ہیں، کافروں کے مددگار نہیں ہیں۔ جناب علی کو بھی مولا کہا جاتا ہے، مولا علی، تو وہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، میرے علی سے بھی دوستی رکھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب ہے کہ علی جو ہیں وہ سب کے مالک ہیں، سب کے مددگار ہیں، اسی لیے نعرہ پھر لگتا ہے یا علی مدد۔
تو یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جناب علی کو مولا اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمان والوں کے محبوب ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے مسلمان ان سے نفرت نہیں کرتے. اور یہ معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے اس پس منظر سے بھی جس پس منظر میں آپ نے الفاظ کہے ہیں, کیونکہ 2-3 صحابہ کرام ایسے تھے جو جناب علی سے ناراض تھے, اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جناب علی کی شکایت بھی لگائی. جب معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو تب آپ نے پھر کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. چلیں گے. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے, جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد عبد اللہ بن جبیر, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں پہ احد کے دن مقرر کیا کس کو؟ عبداللہ بن جبیر انصاری کو. یعنی کہ اس روایت میں وضاحت آ گئی ہے کہ عبداللہ بن جبیر کو جس پیدل دستے پہ مقرر کیا گیا تھا وہ تیر اندازوں کا پیدل دستہ تھا. اور اب یہاں پہ میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں, ہمارے کئی بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 50 کے 50 تیر انداز انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نظر انداز کر دیا. تو جواب یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی حدیث پہ عمل کیا؟ جی 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اسی جگہ پہ ڈٹے رہے اور وہیں پہ رہے. اس لیے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے, جب انہوں نے دیکھا, وہ تو موقع کی طاق میں تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی چوکی کو خالی کر دیا ہے اور چند ایک لوگ رہ گئے ہیں, تو وہ دور سے چھپتے چھپاتے آئے اور پیچھے سے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا. ان 10 صحابہ کرام نے مقابلہ کیا, لیکن کب تک کرتے؟ شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن جبیر بھی اسی لڑائی میں کیا ہو گئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے. اور لڑائی کا سبب پھر, اور یہ جو شکست مسلمانوں کو ہوئی اس کا سبب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. اس کے بعد حدیث نمبر 1657 قاف, اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس, روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس سے والد کا نام کیا؟ مالک, اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم. قال, یہ کہتے ہیں غاب عمی انس بن النضر عن قتال بدر, کہ میرے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی سے غیر حاضر رہے, یعنی کہ اس میں غائب رہے, اس میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا. آپ وہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو ایمرجنسی کے طور پہ نکالا گیا. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا, جس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جی ہم نے چلنا ہے, چلو ہمارے ساتھ, جس کے پاس سواری ہے وہ چلے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, کچھ صحابہ کرام نے کہا ہماری سواریاں ذرا اس محلے میں ہیں, مدینہ کے بالائی علاقے میں, ہمیں ٹائم دے, ہم لے کر آتے ہیں, ہم بھی ساتھ چلیں گے. آپ نے کہا نہیں, صرف وہ چلے جس کی سواری موجود ہے. تو اس لیے کئی صحابہ کرام کو بدر کی لڑائی میں شرکت کا موقع نہیں ملا. تو انس, اچھا انس کا نام بھی انس, چچا کا نام بھی انس. تو بخاری کے حدیث میں وضاحت آئی ہے ایک اور مقام پہ کہ انس کہتے ہیں یہ میرے وہ چچا ہیں جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا. انس کا نام انس اسی چچا کے نام پہ رکھا گیا تھا. تو کہتے ہیں غاب عمی انس بن نضر, میرے چچا انس بن نضر جو ہیں یہ بدر کے مارکے سے غیر حاضر رہے. جانتے ہیں یہ انس بن نضر کون ہے؟ یہ چچا کون ہے؟ اللہ اکبر. ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے انہی کے بارے میں کہے تھے
کہ اللہ کے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. تفصیل کیا ہے اس اجمال کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انس بن نضر کون ہے، کتنی قیمتی شخصیت سے آپ کا ابھی واسطہ پڑا ہے. ان کی بہن ربیہ بنت نضر جو انس بن مالک جو ہمارے راوی ہیں حدیث کے، جو اللہ کے رسول کے خادم تھے، ان کی کیا لگتی ہیں؟ پھوپھو. ان کی کسی عورت سے لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں دوسری عورت کا دانت جو ہے ٹوٹ گیا، ٹوٹا ان سے. اب معاملہ پہنچ گیا نبی علیہ السلام کی عدالت میں. تو آپ نے کہا بھئی کتاب اللہ القصاص، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے گا. دانت توڑا ہے تو جس نے دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا. انس بن نضر نے کہا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میری بہن کے دانت توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ قسم ان حالات میں اٹھائی ہے کہ اس سے پہلے کوششیں کر چکے ہیں. کس چیز کی؟ کہ ان کے ساتھ صلح ہو جائے. جن کا دانت ٹوٹا ان سے کیا ہو جائے؟ اور کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میری بہن کا دانت توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو دوبارہ مذاکرات ہوئے تو وہ لوگ مان گئے اور ان کی بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچ گیا. تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو لازمی طور پہ پورا کرتا ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. تو یہ ہے انس بن نضر. تو یہ بدر کی لڑائی سے غیر حاضر رہے. فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، غیبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، میں اس پہلے مارکے سے جو آپ نے مشرکین سے لڑا ہے اس سے غائب رہا ہوں. لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف لڑنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اچھا یہ نہیں کہا دنیا دیکھے گی، دنیا کو نہیں دکھانا. کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو. اللہ اکبر. کہاں یہ نوجوان اور کہاں آج کے نوجوان. آج کے نوجوان کی ٹینشن کرکٹ، فٹ بال، ہم اس ملک سے جیت گئے، فلاں نوجوان نے جناب پاکستان کا اور جھنڈا کیا بلند کر دیا، فلاں اسلامی ملک کا جھنڈا بلند کر دیا، کیوں جی اس نے فلاں کھیل میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور فلاں موقع پہ جناب ہماری بڑی بےزتی ہو گئی کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان وہاں پہ نہیں تھا جس کو کوئی تمغہ ملا ہو، جس کو کوئی اعزاز ملا ہو. یعنی کہ کھیلوں میں آگے نکلنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مار کا سر انجام دے لیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، لئن اللہ اشہدنی، البتہ اگر اللہ نے مجھے مشرکین کی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو لیرین اللہ، لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا ما اصنع، میں کیا کرتا ہوں. فلما کان یوم احد، تو جب وہ احد کے دن میں تھے، کون؟ انس بن مالک. وانکشف المسلمون، اور مسلمان شکست کھا چکے تھے. تو قال، انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انس بن نضر نے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ،
انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یعنی اصحابہ وابرأ الیک مما صنع هؤلاء یعنی المشرکین. اے اللہ میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. معذرت کس چیز کی؟ اے اللہ میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اس عمل کی جو انہوں نے کیا ہے. مراد کس کو لے رہے تھے؟ یعنی صحابہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو. یعنی کہ یہ کہ ان میں سے کئی لوگوں نے میدان چھوڑ دیا اور آپ کو میدان میں چھوڑ کے دائیں بائیں ہو گئے، تو اے اللہ میں معذرت چاہتا ہوں. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ اور میں تیرے ہاں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، مما صنع هؤلاء اس عمل سے جو انہوں نے کیا ہے. یعنی المشرکین مراد کن کو لے رہے تھے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے خلاف لڑے، اللہ کے رسول کو تنگ کیا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی ہیں. اے اللہ میں ان کے اس عمل سے لا تعلق ہوں، میں ان کے عمل پہ راضی نہیں ہوں، اور جو میرے ساتھیوں سے ہوا ہے اس سے میں لا تعلق تو نہیں ہوں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ثم تقدم پھر وہ آگے بڑھے. کون؟ کن کی طرف؟ مشرکین کی طرف بڑھے. فاستقبلہ سعد بن معاذ تو ان کا سامنا کیا، ان کے سامنے آئے سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سامنے سے آئے. ایک روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی جنگ سے آ رہے تھے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی، یعنی کہ کیا لفظ بولا جائے یہاں پہ، بہرحال میدان جنگ سے آ رہے تھے. میدان جنگ کی طرف جانا چاہیے تھا اور یہ آ رہے تھے. فاستقبلہ سعد بن معاذ تو ان کے سامنے آئے، ان کے انس کے، جبکہ وہ مشرکین کی طرف جا رہے ہیں. ان کے سامنے کون آئے؟ سعد بن معاذ. فقال تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انس نے کہا، یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ، الجنت ورب النظر. اپنے والد کا نام لے کے کہا کہ میرے والد کے رب کی قسم میں جنت چاہتا ہوں، میرے رب کی قسم میں جنت چاہتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ والد کے رب کی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی گنجائش ہوتی تو ہم کتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. کوئی تو ایسی حدیث آئے جس میں کوئی صحابی کہے میرے والد کی قسم. والد کا نام لے کے بھی کہتے کیا ہے؟ والد کے رب کی قسم. کعبہ کا نام لے کر بھی کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم. اللہ کے رسول کا نام لے کے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو آگے دے کر بھیجا. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول آپ کی قسم، یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول آپ کی زلفوں کی قسم، یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول آپ کی کملی کی قسم. بالکل ایسا نہیں کہتے. انی اجد ریحھا من دون احد، بے شک میں اس کی خوشبو کو پا رہا ہوں. کس کی؟ جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. من دون احد، احد کی طرف سے، احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قال سعد، سعد کہتے ہیں، کون سے سعد؟ سعد بن معاذ. انہوں نے بعد میں آ کے بتایا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے مجھے ملے تھے انس، اور وہ جا رہے تھے، میں آ رہا تھا، یہ الفاظ مجھ سے کہے تھے. تو سعد کہتے ہیں فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، اے اللہ کے رسول میں وہ کام نہیں کر سکا جو انس نے کیا ہے. قال انس، انس راوی کہتے ہیں، انس بن مالک جو اپنے چچا کا یہ کارنامہ بتا رہے ہیں اس حدیث میں، وہ کہتے ہیں فوجدنا به 89 ضربة بالسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، تو ہم نے ان پہ 80 سے زیادہ زخم پائے.
کتنے زخم پائے؟ 80 سے زیادہ. ضربتن بالسیفی، کہیں تلوار کے ذریعے وار تھا، او طعنتن برمح، یا نیزے کے ساتھ لگا ہوا زخم تھا، او رمیتن بسہم، یا تیر کے ساتھ کوئی زخم تھا. یعنی کہ تیر ان کو مارے گئے تھے، نیزے مارے گئے تھے، تلواروں کے وار کیے گئے تھے. تو ان تینوں کے ٹوٹل زخم جو ان کے جسم پہ موجود تھے وہ 80 سے زیادہ تھے. انسان کے جسم کتنا ہوا ہے؟ اور 80 زخم. اب جب 80 زخم آئیں گے تو کیا لاش پہچانی جا سکے گی؟ نہیں. اللہ اکبر. ووجدناہ، ہم نے انہیں پایا اس حال میں کہ قد قتلا، وہ قتل ہو چکے تھے، وقد مثل به المشرکون، اور مشرکین ان کا مسئلہ کر چکے تھے، ان کے کان کاٹ چکے تھے، ان کی ناک کو کاٹ چکے تھے، ان کے جسم کے دیگر کئی اعضاء کو کاٹ چکے تھے. فما عرفہ احد، کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکا، الا اختہ ببنانہ، سوائے ان کی اسی بہن نے. کس نے؟ ربیہ نے. ان کو پہچانا تو ان کی بہن ربیہ نے، ببنانہ، ان کی انگلی کے پور کے ذریعے. بہنوں کو تو بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے نا، تو بہن نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کا ہی کی انگلی کا پور ہے. قال انس کہتے ہیں کننا نرا، ہم یہ خیال کرتے ہیں، او نظن، یا ہمارا گمان ہے. راوی کو شک ہے کہ انس نے نرا کہا تھا یا نظن کہا تھا، کہ ہماری رائے ہے یا ہم گمان کرتے ہیں، کیا لفظ بولا تھا. تو انس کہتے ہیں ہماری رائے ہے، ہم یہ رائے رکھتے تھے یا ہم گمان کرتے تھے، ان هذه الآیہ، کہ یہ آیت نازلت فیہ، نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ ہمارے چچا کے بارے میں. وفی اشباہہ، اور ان جیسوں کے بارے میں. ان کے صرف میرے چچا کے بارے میں نہیں، میرے چچا اور میرے چچا جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی. کون سی آیت؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ الی آخر الآیہ، کہ مومنوں میں سے کئی آدمی ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دکھایا، کیا؟ ما عاہد اللہ علیہ، وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اپنے عہد پہ قائم و دائم ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، شہادت کی تلاش میں ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ ہے بدر کی لڑائی کا احد کی لڑائی کا تذکرہ، اور یہ ہے ان کی شہادت. اور اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے، کتنا اچھا ان کا تعلق تھا اللہ رب العزت سے، کس قدر وہ دفاع کرنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کس قدر انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آج ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دینی ہے؟ ہم تو مسلمان ممالک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چند پاؤنڈ کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر اکثر ہمارے نوجوان ویزے کی تلاش میں ہیں کہ کب ویزا ملے اور ہم یہاں سے مسلمان ممالک سے نکلیں اور کسی کافر ملک میں پہنچیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ایمان کی اور ان کی اولاد کے ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن جو جانے والے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ رک جائیں، اپنے ملک میں رہیں اور یہاں پہ کوئی دین کا کام کرنے کے بارے میں سوچیں. آپ یہاں پہ رہ کے یہ سوچیں کہ آپ نے مسجد کیسے بنانی ہے، آپ یہاں پہ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیسے بنانا ہے، عالم دین کیسے بنانا ہے. چہ جائے کہ آپ اپنے معصوم بچوں کو اس سمندر میں ڈال دیں جہاں تیرنے کا طریقہ ان کو نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے اور انہیں آخری وقت تک پڑھتے رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.